نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ درود کا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سارے بندیاں دی آواز نہیں ہوندی پی، حضور دی بارگاہ وچ نذرانہ پیش کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بس رضائے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا. بعد اعظم ثنا نہایتی واجب الاحترام اور نہایتی عزت و احترام کے لائق علماء کرام اور ثنا خانان لیشری لسان، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سب دی بارگاہ دے اندر فقیر دا بڑے ادب نال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، قرآن وچوں میں جو آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا تے کچھ او بندے ہوں گے. ذرا قابل غور توجہ کرنا، بڑی توجہ طلب بات ہے. اللہ فرماندہ ہے قرآن دے اندر
کہ دنیا تے کچھ ایسے بندے ہونگے انہاں دا اللہ تے بھی ایمان ہوئے گا، توحید دا اقرار ہوئے گا، اللہ نو ایک مندے ہونگے، اللہ دی وعدانیت دی شان دا اقرار کرتے ہونگے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت نو بھی مندے نے، اس گل تے بھی یقین ہے بھی یہ دنیا عارضی ہے، یہ تو اساں ٹر جانا ہے، موت تے قبر تے یوم آخرت قیامت تے بھی یقین ہے، اللہ تے بھی یقین ہے اور قیامت والے دن یوم آخرت تے بھی یقین ہے۔ پھر بھی اللہ فرماندہ پہ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن پھر بھی ایمان والے نہیں، کیوں؟ نمازاں بھی پڑھ دینے، روزے بھی رکھ دینے، حج بھی دین دینے، حج بھی کر دینے، زکاة بھی دین دینے، سارے دین اسلام دے ارکان کر دینے، اور یوم آخرت اس زندگی دی عارضی ہون تے بھی یقین ہے، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے نہیں۔ یا اللہ کیوں تین بھی منیا ہے، قیامت نو بھی منیا ہے، عارضی زندگی نو بھی منیا ہے، قبر و حشر ہر ایک شاید ساڈا یقین ہو گیا ہے، پھر بھی یا اللہ تو آکھدا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کیوں یا اللہ پھر ایمان والے کون ہوندے نے، کیا ایمان ہے کیا، پھر ایمان والے کیوں نہیں تین بھی منیا ہے، قیامت نو بھی فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ارے دنیا تے میں جس مقصد واسطے دنیا تے بندے نو گھلیا ہے وہ پورا نہیں ہویا، ٹھیک ہے نمازاں ادا ہوندیاں نے پئیاں، حج بھی ہوندی پئی، طواف کعبہ بھی ہوندا پیا ہے، حجر اسود نو بھی لوگ پوچھا دے رہنے، توحید تے بھی عمل ہو رہا ہے، ہر ایک عمل جڑا میرے نال نسبت رکھ دے، میرے ایمان دے کامل ہون تے یقین جڑا رکھ دے، سارے ایمان ہوندے نے پہ، میرے تے ایمان ہے، قیامت تے بھی ایمان ہے، لیکن جس واسطے میں دنیا تے بندے نو گلیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا اتن تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، فرمایا اے میرے محبوب انہاں لوگاں نو فرما دے اگر چاہتے ہو کہ رب تھوڑے نال راضی ہو جائے تو پھر میری پیروی کرنا تہاڈا کام ہے، رب کائنات تھوڑے تے راضی ہو جائے۔ کلام ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک، اللہ فرماندا ہے اتن تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اتن تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اتن تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک، جتن تک تینوں اپنا حاکم تے بادشاہ نہ مانے۔ اور کسی شاعر نے بڑی پیاری اتھے گل کی تھی کہ تیرے نام پہ کرو جان فدا، مل کے پڑھ لے تیرے نام پہ کرو جان فدا، ایک جان کیا تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں دنیا دے کسے غوث دی گل نہیں کردا، میں دنیا دے کسے اولیاء کرام دی گل نہیں کردا، دنیا دے کسی غوث کتب ابدال مشائق اولیاء کرام کسے اللہ والے دی نہیں گل کردا، میں تے انبیاء کرام دی گل کرنا، حضرت آدم علیہ السلام دی گل کرنا۔ اللہ نے ولیاں نو چھڑ کے غوثاں نو چھڑ کے نبیاں دی بھی دعا قبول کیتی، نبیاں دی اللہ رب العزت نے اگر لغزش معاف کیتی ہے، اگر نبیاں دی بھی اللہ نے گل سنی، تیرے تے میرے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے وسیلے نال سنی۔ میں واقعہ پیش کر دینا، حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے میری زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ نے جدو میں جنت دے اندر بھیجیا، جس درخت دا پھل کھاون تو اللہ نے میں منع کیتا سی، جدو میرے کو لغزش ہو گئی میں اس درخت دا پھل کھا لیا، اللہ نے جنت وچوں نکال کے میں دنیا تے بھیج دیتا، ہن میں دنیا وچ پہنچ گیا اور 350 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، میں رب دی بارگاہ دے اندر کھلو کے مصلے تے بہ کے ہاتھ اٹھا کے رب دی بارگاہ وچ التجا کرنا پیا کہ ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کیتے تیری نافرمانی ہوگی، لغزش ہو گئی۔ یا باری تعالیٰ 350 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، میری دعا قبول کر لے، میری لغزش معاف کر دے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، سنے نہ سنے وہ دی رب دی مرضی ہے۔ کون ہے جدی مجال ہے رب دی بارگاہ وچ زبان کھولے۔ ہن حضرت آدم علیہ السلام 350 سال دا عرصہ گزر گیا ہے اور اتنے آنسو بہائے نے، اتنے اتھرو بہائے نے، آپ دے اتھرو ایک ندی بن گئی۔ کوے پرندے اپنا بیان دیندے نے، اپنا بیان کوے پرندے دیندے نے۔ اشاں دنیا دے بڑے بڑے تالاباں تو پانی پیتا ہے، بڑیاں بڑیاں ندیاں تو پانی پیتا ہے، بڑے بڑے دریاواں وچوں پانی پیتا ہے، لیکن او ندی جڑی حضرت آدم علیہ السلام دے آنسواں تے اتھرواں دی بنی، اس پانی ورگا ذائقہ دائیں کائنات دے کسے تالاب دا ذائقہ نہیں۔ ہن بڑی توجہ فرمانا، حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں نے ویکھیا رب میری دعا نہیں قبول کر لیا، میں دل وچ خیال کیتا رب کائنات نے جدو مینوں پیدا کیتا ہے انج آسمان وال جدو میں نگاہ نبوت اٹھائی کہ آسمان تے کیا لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اے بھی دل وچ سوچیا جدا نام اسم گرامی اللہ میرے پیدا ہون تو پہلے آسمان تے لکھے، وہ ہووے یا نہ ہووے رب دی کوئی بڑی قریبی ذات ہے، قرب پون والی نزدیکی ذات ہے، میں اودا واسطہ پانا شاید اللہ میری لغزش معاف کر دے وے۔ آپ نے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے التجا کیتی، اے میرے خالق و مالک میرے الہ 350 سال ہو گئے تو میری دعا نہیں قبول کیتی، کوئی گیلا شکوہ نہیں کیونکہ تو رب کائنات ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا خلیفہ آدم علیہ السلام ہوں، میری کوئی مجال نہیں کہ میں کوئی گیلا شکوہ کراں۔ ہن تیری بارگاہ دے اندر میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ پانا، اودا واسطہ پانا جدا نام اسم گرامی آسمانہ دے تو میرے پہلے پیدا ہون تو پہلے لکھیا ہے، اودا وسیلہ منگنا یا اللہ میری لغزش معاف کردار لے۔ اللہ رب العزت نے مسکرا کے فرمایا اے آدم علیہ السلام ٹھیک ہے میں تیری دعا قبول کر لینا، لیکن مینوں اے تے دس تینوں میرے یار دے کلمے دا کہیں دسیا ہے، میرے محبوب دے نام دا تینوں کہیں دسیا ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ کھلو کے حضرت آدم علیہ السلام عرض کر دینے یا باری تعالیٰ جدو تو مینوں پیدا کیتا سی این جدو میں آسمان والا اپنی نگاہ اٹھائی لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں دل وچ خیال کیتا کاش حضور میری دعا قبول، اللہ رب العزت میری دعا قبول کر لوے اگر او دے محبوب دا واسطہ پاواں۔ ہن اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں ہاں اے آدم علیہ السلام دنیا تے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا تے معبوس ہون گے، ہونا تو بعد میرا پیارا محبوب آوے گا جدی شان ہوے گی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، جڑا نبی تو رحمت مندہ ہے وہ پڑھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مراد غریبوں کی پرلانے والے، پرلانے والے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا
منیرا اچھی آواز سارے سبحان اللہ تے کہہ دیو یار ایک بار پھر محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ اگر رب فرماندا ہے وداعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں چمکت ہویا آفتاب بنا کے گلیا اے الہ العالمین ساری کائنات دے خالق و مالک اتنا آفتاب بنا کے گلیا مثلا میں عقلی دلیل دے دینا تاکہ ان پڑھ بندے نے ایک مسئلہ سمجھ وچ آ جائے بڑی توجہ کرنا آج سورج طلوع ہوئے سارے ستارے چھپ جاندے نے او دی روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکتے حالانکہ سورج وچ بھی بڑی روشنی ہے حالانکہ ستاریاں بھی اللہ نے بڑی طاقت دیتی بڑا نور ہے بڑی چمک ہے بڑی دمک ہے لیکن او دے باوجود جدو سورج نکل دے چھپ جاندے نے غائب ہو جاندے نے سورج دی روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکتے میں کیا دنیا والو جویں سارے ستارے اپنا نور اکٹھا کریں کہ سورج دی روشنی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ایویں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اللہ نے دنیا دے بھیجے نے وہ اپنے تمام معجزات کمالات اپنا نور اکٹھا بھی کریں تے تیرے تے میرے نبی دے ایک معجزے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا اچھی والا پھر کہہ دیو سبحان اللہ جنہوں کو تھوڑا جا بھی ذوق آیا ہے وہ کہہ دیو سبحان اللہ خدا دی عزت دی قسم ممبر تے بے کے جھوٹ نہیں بولنا گا اللہ دی قسم چاہ کے پیدا مقابلہ تے دور دی گول ہے اللہ نے آدم علیہ السلام نو نبوت دا تاج پہنایا تے تیرے تے میرے نبی دے صدقے پہنایا انہاں نو زندگی دیتی تے اللہ نے خدا دی عزت دی قسم زندگی دیتی تے او بھی تیرے تے میرے نبی دا صدقہ ہے اور آدم علیہ السلام نو اللہ نے رسول دنیا تے بنا کے بچیا ہے اپنا خلیفہ بنایا ہے تے او بھی نبی دے صدقے ہے فرشتیاں نو اللہ نے پیدا کیتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک میں قرآن دی پہلے آیت پڑھ چکیاں پھر بھی تینوں نہ سمجھ آئے تو پھر تیرے ایمان وچ کمزوری ہے خدا دی عزت دی قسم خدا خدا ہے میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا میں تے کیتا ہی سارا کچھ اپنے یار واسطے ہے اس کائنات نو بنایا تے اپنے محبوب دے صدقے بنایا ہے فرشتیاں نو پیدا کیتا ہے تے اپنے محبوب دے صدقے پیدا کیتا ہے انساناں نو تخلیق کیتا ہے اس نال غرض مختصر بات کرا خدا دی خدائی دے اندر جنوں وجود ملیا ہے پاویں جان والا ہے پاویں بغیر جان والا جنوں جو بھی اللہ عطا فرمایا تیرے تے میرے نبی دے پیراں دی خاک دے صدقے اور خدا دی عزت دی قسم حضور دی عظمت دی گل کریے تے او بھی بے مثل ہے حضور دے نور دی گل کریے تے او بھی بے مثل ہے معراج والی رات نو جدو تیریے آسمان تے تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے نبی دی ملاقات ہوئی نا تو یوسف علیہ السلام سارے نبیاں بچوں اللہ دے او پیغمبر نے جنہاں نو اللہ نے بے مثل حسن عطا فرمایا ہے اتنا حسن ہے اتنی چہرے تے حسن و جمال خوبصورتی ہے کہ مصر دیاں عورتاں آپ تے عاشق ہو گئیاں مصر دے بادشاہ دی ملکہ جناب ملکہ بانو زلیخا آپ تے عاشق ہو گئیاں اتنا حسن ہے کہ مصر دی عورتاں عشق وچ آ کے پھل دی جگہ چھوری نال اپنے ہاتھ کٹ چھڈے نے اتنا حسن بہت زیادہ بے مثل حسین و جمیل نے او دے باوجود جدو میرے نبی دی نگاہ جدو حضرت یوسف علیہ السلام دی نگاہ میرے نبی تے معراج والی رات نو پئی نا آپ نے قدماں نو ہاتھ لا کے آکھیا تانوں ویکھن تو پہلے تہاڈی زیارت کرن تو پہلے میں یوسف اے سمجھدا ساں کہ اللہ نے سب تو زیادہ اس کائنات وچ حسن مینوں دتا ہے ہن جدو دا تانوں ویکھ لیا ہے ہن ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں کروڑاں یوسف من یا رسول اللہ تہاڈی قدماں تے میں نچھاور کر دے اور عظمت دی گل کرے مسجد اقصی معراج دی رات ہے جدو سارے نبی صفا بنا کے کھلوتے نے جبریل امین نے آزان دیتی نماز کیڑی شکرانے دی ہن جماعت دا ویلا ہے انتظار ہو رہا ہے کہ اج تمام نبی کھلوتے نے جنہاں وچ آدم بھی موجود ہے عیسیٰ بھی موجود موسیٰ کلیم سارے نبی اج صفا بنا کے کھلوتے نے انہاں دی جماعت کائیں کراونی ہر نبی اے سجدہ پہ ہے کوئی نبی اے سوچ رہا ہے تمام نبیاں دی انسان
انسانہ دا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے. آج امامت او کران گے, کوئی سوچ رہا ہے کوئی عیسیٰ کرائے گا, کوئی یہ سوچ رہا ہے, لیکن خدا دی عزت دی قسم سید الملائکہ جبریل امین نے ڈھیل نہیں لائی. میرے نبی نو بازو تو پکڑ کے مسلح تے کھلور کے آکھیا اے امام الانبیاء, اے مدینے دے تاجدار, آج تمام نبیان دی سرداری رب نے توانو دیتی ہے, مسلح تے کھلو کے جماعت کرا اور آپ نے امام الانبیاء دنیا تے بنا کے حسن دی گل تے بے مثل, دی گل تے بے مثل. سلطان باؤ دا شعر پڑھ کے واقع اجازت چاہواں گا. سلطان باؤ نے جڑی میری نبی دی تعریف وچ کلام پڑھے نے آپ نے کمال کر دیتی. آپ نے فرمایا میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کیوں کر اس نو پاواں تے ویڑے ساڈے اوے بڑی دانائی پاویں لکھ پہ ترلے پاواں تے نہ میں سونی نہ ہے قربلے دس کیویں یار مناواں تے اے دکھ ہمیشہ راسی باہو تے میں روندی ہی مر جاواں تے بغداد شہر دی او کیا نشانی تے اچھیاں لمیاں چیراں تے تن من میرا اوے پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں تے اینا لیراں دی اوے میں گل ککھ نہیں پا کے تے سنگ رلساں فقیراں شہر دے میں ٹکڑے منگشاں تے کرشاں میراں میراں وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز نال بیان فرما رہے سن حضرت علامہ مولانا